میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ نقوی صاحب کی جو دوستی ہے وہاب ریاض کے ساتھ یہ ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے آن دا ٹیم. دیکھیے میرے زمانے میں وہاب ریاض کھیلتے تھے, سلیکٹ بھی ہوتے تھے, میں بہت سے پلیئرز کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, مگر وہاب ریاض کوئی خاص آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر نہیں تھے. اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز ضرور تھے ان کے, مگر بڑی انکنسسٹنسی تھی ایون ایز اے فاسٹ بولر. مگر اس کے بیسس کے اوپر ایک نیشنل سلیکٹر بنا دینا, پہلے پنجاب گورنمنٹ میں ان کو آل ان آل لے کے چلے جانا, اور اس کے بعد ایز منسٹر آف اسپورٹس, اس کے بعد ان کو پی سی بی میں بنا دینا ہیڈ, سینئر سلیکٹر بنا دینا. اور ابھی بھی ان کی بات چلتی ہے, ان کی سفارشیں چلتی ہیں, ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس چلتی ہیں. اٹس نیور اے گڈ آئیڈیا. اگر جو چیف سلیکٹر ہوتا ہے وہ تو یا اتنا اسٹرانگ پرسنالٹی ہو جس کو سب تسلیم کرتے ہیں اس کی انٹیگریٹی, مگر انفارچونیٹلی وہاب از ناٹ سچ اے پرسنالٹی. آئی ایم سوری ٹو سے دس. ان کے اوپر داغ بھی ہیں جو کہ کچھ اور کرکٹرز کے اوپر بھی داغ ہے, اینڈ اس لیے اٹ واز اے مسٹیک ٹو میک ہم چیف سلیکٹر یا مسٹر نو آل. تو یہ صرف دوستی کی وجہ سے یہ ہوا ہے, کیونکہ ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے. اب ہو سکتا ہے محسن سمجھتے ہوں کہ ہی از جینوئنلی کیپیبل اینڈ کمپیٹنٹ, مگر رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. کیا ہے رزلٹس؟ رزلٹس یہ ہیں کہ ٹیم ڈیوائیڈڈ ہے بالکل, کیمسٹری نہیں نظر آئی. کہ دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہوں گا, یہ سارے پلیئرز جو ہیں نا انڈیویجولی 9 آؤٹ آف 10 بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اچھا, ایک آدھ سفارشی ہے, مگر 9 آؤٹ آف 10 خود اپنی ان کی بڑی ٹیلنٹ ہے. مگر کیا 9 اور 10 ٹیلنٹڈ کرکٹرز ایک ٹیم بنا سکتے ہیں؟ نو. ٹیم کا کانسیپٹ ہی فرق ہے. ٹیم یہ ہوتی ہے جس کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور لیڈر کی بات چلتی ہے, اور ٹیم بالکل ایک یونٹ کے طور پہ چلتی ہے. ٹیم کے اندر ڈویژنز نہیں ہوتی, ٹیم کے اندر پالیٹکس نہیں ہوتی, ٹیم کے اندر مایوسی نہیں ہوتی, ٹیم کے اندر ڈویژنز اور نہیں ہوتی اس قسم کی چیز. اس ٹیم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب سے نہیں, کچھ عرصے سے, جب سے یہ ایشو شروع ہوا کیپٹن کون بنے گا, پہلے بابر اعظم کو ہٹایا, پھر بابر اعظم کو لگایا, پھر اس کی بے عزتی بھی کی, پھر اس سے ریزگنیشن لیا, پھر واپس بلا کے سوری کیا, بہت کچھ کیا. اور اس کے دوران پھر باقی لوگوں کی ایمبیشنز بھی وہاں ہو گئی, پھر کوئی اور کیپٹن بنا دیا, آپ نے شاہین کو کیپٹن بنا دیا. تو اب گروپس بنے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک گروپ ہے جو کہ شاہین کو سپورٹ کرتا ہے, اچھا, اور ایک گروپ ہے, چھوٹا گروپ ہے 2-3-4 لوگوں کا جو بابر کے ساتھ ہے, مگر زیادہ لوگ جو ہیں وہ شاہین کے ساتھ ہیں, یا شاہین کے ساتھ بھی اتنے ہی لوگ ہیں جتنے کچھ سائلنٹ بھی ہیں, چپ ہیں, وہ کب دیکھتے ہیں ادھر جانا ہے ادھر. تو ڈویژن ہے, گروپس ہیں. پھر وہاب کے اپنے گروپس ہیں, اس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, اینڈ سو آن. اور تو یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ ٹیم میں ٹیم اسپرٹ نہیں ہے, ٹیم ڈیوائیڈڈ ہے, اور اس کی وجہ جو ہے شروع کیپٹنسی سے ہوتی ہے اور پھر اندر اب چلتی ہے. دوسری ایک اور بھی چیز ہے جس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی, شاید بات میری پسند نہیں آئے گی اگر میں کروں گا تو, مگر مجھے کرنی ہے. یہ جو اس وقت 10-12 جو ٹاپ کرکٹر ہیں ان میں سے 6-7 تو پشتون ہیں. اچھا, اب وہ ایک نیچرل یونٹی بن جاتی ہے, ایتھنک یونٹی بن جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ فلانا سندھی ہے یا فلانا پشتون ہے یا فلانا پٹھان ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ آل بی پاکستانیز. اور یہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, یہ انسٹل کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنی لوکل آئیڈینٹی کو ہٹا کے ایک نیشنل آئیڈینٹی کی طرف چلیں. مگر اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو کوچز جو کہ اس قسم کی باتیں کریں, ان کو سمجھائیں, اور کبھی بھی یہ ایشوز کو سامنے نہ آنے دیں. آپ کو میں بتاؤں عائشہ, جب یہ سلیکشن کمیٹی ہم بناتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا میڈیا کی طرف سے کہ یہ دیکھیں نا, یہ پنجابی یا یہ کراچی سینٹرک نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سارا کرکٹ کا بیشتر میڈیا جو ہے, یہ پاورفل میڈیا جو ہے وہ کراچی بیسڈ ہے. تو وہاں سے یہ آتی تھی کہ جی کراچی کا ایک سلیکٹر ضرور ہونا چاہیے. کوشش تو یہ کریں کہ نیشنل چیف سلیکٹر بھی کراچی کا ہو اور باقی بھی سلیکٹر جو ہے کراچی کا ہو. اس سے پھر یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہر پروونس کا ایک سلیکٹر ہونا چاہیے.
اب بلوچستان کا بھی ایک سلیکٹر ہونا پڑے گا. اب بلوچستان میں تو کوئی اسٹار کرکٹر بنا نہیں ہے ابھی تک, مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں, سلیکٹر کہتا ہے مجھے بلوچستان کا بھی ایک بندہ رکھنا ہے. یہ ایشوز چلتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ وہ سندھ ورسز کراچی ورسز انٹیریئر سندھ, یہ سارے پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. سلیکٹرز کرتے کیا ہیں؟ اگر آپ نے سلیکٹر ہر پروونس کا ایک رکھا ہوا ہے نا, اور جتنا بھی وہ کمپیٹنٹ ہے, جتنا بھی وہ اچھا ہے, جتنا بھی وہ اس کی انٹیگریٹی ہے, سالڈ ہے, جب اس کے اوپر یہ پریشر آتا ہے نا کہ جی اپنا بھی بندہ رکھو نا, تو پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا ہے بندہ رکھ لو, وہ دوسرا پنجابی سلیکٹر کہتا ہے میرا ہے یہ بندہ رکھ لیں. پھر وہاں کمپرومائزز ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ پرابلم چلتا رہتا ہے. دوسرا یہ پرابلم ہے کیپٹن کی بھی بڑی اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں. ہمارے زمانے میں کیپٹن جو تھے, ایک آدھ کیپٹن نے بڑا پریشر ڈالنا کہ ایک دو دوست کرکٹرز کو, اب جو ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں کھیلتے تھے ان کو بھی ٹیم کے اندر ڈالا جائے. اور وہ کیپٹن کو آپ نہ نہیں کر سکتے, وہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ کانسٹنٹ ایشوز چلتے رہتے ہیں. ان کے لیے یو نیڈ اے ٹیم آف مینیجرز اینڈ کوچز جو بڑے پیار سے, محبت سے, بٹ فرمنس کے ساتھ یہ سارے جو انفلوئنسز آتے ہیں ان کو الگ رکھیں اور پروفیشنل رکھیں. بیکاز یہ ساری دنیا میں یہ پروفیشنلزم, وہاں کوئی سفارشیں نہیں چلتی. یہ پاکستان ہے جہاں سفارشیں بھی چلتی ہیں. اور میں بھی یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی سفارش بہت اوپر سے آ جاتی ہے, جو کہ سیاسی لوگ ہیں جو کہ سیاسی طور پہ سفارش کر دیتے ہیں, اور اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں چیئرمین تو پھر وہ بھی آپ گیو ان کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے مایوسی بھی پھیل جاتی ہے ٹیم کے اندر کہ فلانا تے سفارشی ہے. اب فار ایگزامپل یہ کرنٹ ٹیم کے اندر ایک آدھ بندہ ہے جس کو لوگ سارے کہہ رہے ہیں سفارشی, بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کمنٹیٹرز کی. اچھا, اس میں کپتان اس کو سپورٹ کرتا ہے آن سم گراؤنڈ اور دی ادر, مگر کوئی جواز نہیں بنتا. فٹنس لیول بھی دیکھ کے لوگ, اچھا اب وہ کہاں سے سفارش آئی, کیوں, کتنے دفعہ ان کو آپ کھلائیں گے. باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر بینچ کے اوپر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو پریشر ہوتا ہے پرفارمنس کا, تو یہاں تو 15 میچز میں آپ کی ایوریج آ رہی ہے 10 کے انڈر, تو آپ کیسے ان کو کانسٹنٹلی کھلائی جا رہے ہیں. لیکن یہ یہاں پر ایک بات صرف سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جو بتائے اتنے سارے انفلوئنسز ہوتے ہیں, اتنے سارے ریزنز ہوتے ہیں جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اینڈ پہ آ کے معاملہ رہ جاتا ہے صرف اور صرف ہیڈ کوچ یا کیپٹن کا. کیپٹن نے ٹیم کو ٹیم ورک سکھانا ہے کہ وہ فیلڈ میں ایسے کھیلے. بابر اعظم صاحب جو خود تو انڈیویجولی کامیاب ترین بیٹر ہیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ, لیکن ٹیم سے وہ کام نہیں لے سکے, اس کی کیا وجہ؟ ہی از ناٹ, لیڈرشپ کے پرابلمس ہیں. لیڈرشپ بہت مشکل کام ہے. لیڈرشپ کے لیے انسپائر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. آپ صرف اپنی ذاتی بیٹنگ کے ساتھ نہیں, آپ کی ایک سائیکولوجیکل اپروچ بھی ہوتی ہے ٹو ایچ انڈیویجول پلیئر. یہ اس کے اوپر انگلینڈ کا ایک بہت اہم کیپٹن رہا ہے, اس کی اپنی پرفارمنس ایز اے بیٹسمین تو اتنی اچھی نہیں تھی, مگر کیپٹن بہت زبردست تھا, اور اس نے ایک کمزور انگلینڈ ٹیم کو کافی میچز جتائے. ان کا نام تھا مائک بریولی. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کیپٹنسی کے اوپر, اور ان کا بڑی شہرت ہے اس چیز میں کہ کیپٹنسی ہوتی کیا ہے, کیسے کرتے ہیں. اچھا, مگر میرا خیال ہے یہاں کسی چیئرمین نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی, اور کسی کیپٹن نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی کہ کیپٹن کے لیے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کیا ان کو کرنا پڑتا ہے, اور کس قسم کی سوچ رکھنی پڑتی ہے. تو بہرحال وہ الگ بات ہے. مگر یہ جو ٹیم ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے چینجز آئے کیپٹنسی میں پچھلے دنوں, شان مسعود, پھر اس کے بعد شاہین آفریدی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے انتخاب تھے؟ اگر ان کو رکھا جاتا تو شاید نتیجہ اس سے دیکھیے یہاں بھی پرابلمز ہیں. گروپ بازی ہے, عماد کی لگتی ہے کسی کے ساتھ, کسی کے ساتھ لگتی ہے, سلیکشن نہیں ہوتی, سلیکشن ہوتی ہے تو صحیح جگہ پہ بھیجا نہیں جاتا, اینڈ سو آن. اچھا, انڈین ٹیم میں بھی گروپنگ ہے, آپ کوہلی دیکھیں, روہت شرما دیکھیں, لیکن پاکستانی ٹیم جیسا انڈین ٹیم میں اس قسم کی کبھی بھی گروپنگ نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں ہوئی. اس قسم کی گروپنگ کبھی نہیں ہوئی انڈین ٹیم میں, سوری. اچھا, ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ انڈین ٹیم میں اس قسم کی گروپنگ ہوئی ہے. وہاں بڑا سخت 2-3 ان کے کوچز ہیں, نیشنل کوچز, جو کیپٹنس بھی رہے ہیں, اور وہ بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. دے آر ویری ایجوکیٹڈ پیپل, ڈراوید اینڈ شاستری, دے ہیو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں, ہمارے ہاں ایسا کوئی نہیں. تو پاکستان میں فورن کوچز, آئیے اب میں اگلی بات کرنے والا تھا کہ ٹیم کی تو ایشو جو ہے کہ یہ ٹیم نہیں ہے,
اس میں ٹیم اسپرٹ نہیں ہے, اس میں ڈویژنز ہیں, اور اس کے اندر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, سارے ٹیلنٹڈ ہیں, مگر دے آر ناٹ کمنگ ٹوگیدر. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون ان کو اکٹھا کرے گا. میں نے جو فارمولا اختیار کیا تھا وہ جو کامیاب رہا, اور کامیابی 100% تو ہمیشہ ہوتی نہیں ہے, بہت حد تک کامیاب رہا. میں نے سلیکٹ کیا تھا ایک ایسا نیشنل کوچ, اور اس کو میں نے کہا تم اپنی ٹیم لے کے آؤ کوچز کی. کیوں, جیسے کرکٹ کی اپنی ٹیم ہوتی ہے کیپٹن کی, اور اسی طریقے کے ساتھ جو نیشنل کوچ ہوتا ہے وہ اپنے کوچز لے کے آئے, تاکہ کوچز ایک اسٹریٹجک پالیسی جو نیشنل کوچ ڈیفائن کرتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فلانا جو ہے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اب یہاں یہ ہو رہا ہے آج کل کہ بیٹنگ کوچ کہیں اور سے آ گیا, کسی اور نے اس کو سلیکٹ کیا, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فاسٹ بولنگ کوچ جو ہے وہ آپ نے الگ سلیکٹ کر لیا. نیشنل کوچ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں, کوئی ہے بھی نیشنل کوچ کے نہیں ہے, ایک ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ جو باقی کوچز ہیں ان کو کس نے سلیکٹ کیا. تو اس قسم کے ایشوز ہیں.